فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ میں حیرت سے غار کے دہانے کی سمت دیکھنے لگا۔ پھر میں نے میکنو کو آواز دی اور بٹ کو وہاں چھوڑ کر پروفیسر کے ساتھ غار میں داخل ہو گیا۔ اندر تاریکی پھیلی ہوئی تھی، لیکن غار میں قدم رکھتے ہی پروفیسر نے ٹارچ روشن کر لی۔ ٹارچ کی روشنی نے غار کا جو اندرونی منظر پیش کیا اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ ٹارچ کی روشنی ایک ایسے حصے کو منور کر رہی تھی جہاں کافی سامان موجود تھا، خوراک کے ڈبے، کھانے پینے کی دوسری اشیاء، آئل اسٹو، کیروسین آئل کے خاص قسم کے ڈبے اور چند برتن وغیرہ۔ ابھی میں ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا کہ دفعتاً مجھے ایک کرا سنائی دی اور میں اچھل پڑا۔ تب آہستہ آہستہ پروفیسر کی ٹارچ کی روشنی کا دائرہ اپنی جگہ سے حرکت کر کے دو انسانی جسموں پر مرکوز ہو گیا۔ دونوں جسم گھڑی کسی شکل میں لپٹے پڑے تھے۔ میں بے اختیار آگے بڑھا اور انہیں قریب سے دیکھنے لگا۔ وہ دونوں عورتیں تھیں۔ میں نے متخیرانہ انداز میں پلٹ کر پروفیسر جوناتھن کی شکل دیکھی، لیکن اس کا چہرہ تاریکی میں ہونے کی وجہ سے اس کے تاثرات کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکا۔ اسی وقت بڈ اور میکنو بھی اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے اپنی ٹارچیں روشن کر رکھی تھی، جس کی وجہ سے غار کا ماحول کچھ اور منور ہو گیا۔ ان میں سے کسی نے صورتحال معلوم کرنے کے لیے زبان کھولی ہی تھی کہ ان کی نگاہیں بھی ان انسانی جسموں پر پڑ گئیں۔ بڈ نزدیک آ گیا اور اس نے متخیرانہ انداز میں کہا، میرے خدا، لاشیں! اسی وقت ایک لاش میں اچانک جنبش ہوئی اور اس نے دونوں ہاتھ زمین پر ٹکا کر اٹھنے کی کوشش کی۔ پھر دوسرے لمحے اس کے حلق سے ایک دہشت زدہ چیخ نکلی اور وہ پھر زمین پر گر پڑی۔ اب اس کے بدن میں نمایاں لرزش محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیے اور دہشت زدہ لہجے میں چیخنے لگی، معاف کر دو ہمیں، کیا ملے گا تمہیں ہم دونوں کی زندگی لے کر؟ کیا ملے گا؟ خدا کے لیے معاف کر دو۔ اس آواز میں بڑی بے بسی اور دہشت کا عنصر نمایاں تھا۔ پروفیسر نے ایک گہری سانس لی اور پھر اس کے قریب پہنچ گیا۔ اٹھ کر بیٹھ جاؤ، وہ بولا، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں اور تمہاری زندگی نہیں لینا چاہتے۔ جھوٹ بولتے ہو، بکواس کرتے ہو، تم نے میرے پپا کو مار ڈالا۔ یقین کرو میں کچھ نہیں جانتی۔ اگر میں کچھ جانتی ہوتی تو تمہیں سب کچھ بتا دیتی۔ مجھے اپنی اور کینس کی زندگی عزیز ہے۔ خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو۔ میں کہتا ہوں اٹھ کر بیٹھ جاؤ، اپنے آپ کو سنبھالو۔ ہم وہ نہیں ہیں جو تم سمجھ رہی ہو۔ ہم تو اتفاقیت طور پر تم تک پہنچ گئے ہیں۔ اپنے آپ کو سنبھالو لڑکی، پروفیسر سرد لہجے میں بولا۔ میں ٹارچ کی روشنی میں ان دونوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ دوسری لڑکی بھی زندہ تھی اور غالباً گہری نیند سو رہی تھی، کیونکہ اس کی آواز پر بھی اس کے بدن میں جنبش نہیں پیدا ہوئی تھی۔ لڑکی نے چہرے سے ہاتھ ہٹا لیے۔ پروفیسر کی ہدایت پر ٹارچ کی روشنی کا دائرہ اس پر سے ہٹا لیا گیا تھا۔ آؤ ہمارے ساتھ باہر آؤ، باہر چل کر تم سے بات چیت کی جائے گی۔ پروفیسر نے کہا، نہیں جاؤں گی، میں نہیں جاؤں گی۔ تم دھوکہ دے رہے ہو مجھے، تم غلط فہمیوں کا شکار ہو۔ جو کچھ بھی جانتے تھے وہی لوگ جانتے تھے۔ ہم تو صرف تفریحاً ہی ان کے ساتھ چلے آئے تھے، افریقہ کو دیکھنے کے شوق میں۔ کچھ نہیں جانتے، یقین کرو میں اور کینس اس سلسلے میں بالکل لا علم ہیں۔ تمہیں سمجھانے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے؟ باہر آؤ لڑکی، تمہارے فائدے ہی کی بات ہے۔ ٹھہرو میں کینس کو جگا لوں، لڑکی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا اور پھر دوسری لڑکی کو جھنجھوڑنے لگی۔ کینس اٹھو کینس، جاگ جاؤ، ہم ایک بار پھر خطرات میں گر چکے ہیں۔ جاگ جاؤ کینس۔ بمشکل تمام دوسری لڑکی جاگی اور آنکھیں کھولتی ہوئی اٹھ گئی۔ بڈ نے میکنو کی طرف رخ کر کے آہستہ سے کچھ کہا تھا۔ الفاظ میری سمجھ میں نہیں آ سکے، لیکن میکنو تو ویسے بھی پتھریلا انسان تھا، بہت کم کسی بات سے متاثر ہوتا تھا۔ بمشکل تمام ہم لڑکیوں کو باہر نکال کر لائے۔ اب ہم نے ان کا حلیہ غور سے دیکھا۔ بوسیدہ لباس تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، لیکن دونوں بے حد خوبصورت تھی اور کسی یورپین نسل ہی کی لڑکیاں معلوم ہوتی تھی۔ زبان بھی شستہ قسم کی انگریزی تھی، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ انگریز ہیں۔ دونوں کے چہرے خوف کی آماجگاہ بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے گہری نگاہوں سے مجھے، پروفیسر کو، پھر بڈ اور میکنو کو دیکھا۔ پھر وہ لڑکی جس سے پروفیسر کی گفتگو ہوئی تھی خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر دوسری لڑکی سے بولی، کینس، یہ واقعی وہ لوگ نہیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی وہ نہیں ہے۔
سنیے مسٹر، کیا واقعی آپ کا تعلق ہمارے دشمنوں سے نہیں ہے؟ ایک ہی جملے کو بار بار دہراتے ہوئے افسوس ہوتا ہے۔ پروفیسر نے کہا، میں لیزی ہوں، لیزی والٹر جون۔ والٹر جون ہمارے ڈیڈی تھے اور ہم، لیکن آپ لوگ کون ہیں؟ مہم جو صحرائے اعظم میں مہمات سر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ شکار اور ہاتھی دانت کی تلاش ہمارا مشغلہ ہے۔ تم مجھے جوناتھن کے نام سے پکار سکتی ہو۔ یہ مسٹر ایلی ہیں اور یہ میرے ساتھی بڈ اور میکنو۔ پروفیسر جوناتھن نے اسے بتایا، جناب ہماری مدد کیجیے۔ اگر آپ واقعی ہمارے دشمنوں میں سے نہیں ہیں تو ہماری مدد کیجیے۔ ہم سخت مصیبت کا شکار ہیں۔ میرے ڈیڈی ان کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔ پپا بے حد اچھے انسان تھے، بہت خوش مزاج اور بہت بہادر، لیکن خدا غارت کرے میتھائس کو، جس نے پپا جیسے انسان کی جان لے لی۔ اس نے پپا کے بدن کو گولیوں سے چھلنی کر ڈالا تھا۔ میرے پپا، میرے بہت اچھے پپا۔ لیزی والٹر جون سسکیاں لینے لگی اور پھر اس کی آواز تیز ہونے لگی۔ پروفیسر نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سوری لیزی، مجھے بہت افسوس ہے، ہم سب کو بے حد افسوس ہے، لیکن یہ میتھائن کون تھا؟ پپا کا سیکریٹری۔ سب کچھ پپا نے اسے سونپ کر بہت بڑی غلطی کی تھی۔ اس قسم کے لوگ قابل بھروسہ نہیں ہوتے، لیکن پپا طبیعتاً بہت معصوم تھے۔ وہ گولیاں چلانا جانتے تھے لیکن دوستوں پر نہیں، اور دوستوں ہی نے انہیں دھوکہ دیا۔ بیٹھ جاؤ، مجھے اپنے بارے میں پوری تفصیل بتاؤ۔ جناب، آپ ہماری مدد کیجیے، ہمیں بس کسی ایسی جگہ چھوڑ دیجیے جہاں سے ہم اپنے وطن واپس جا سکیں۔ کہاں سے تعلق ہے تمہارا؟ آئرلینڈ سے۔ پپا وہیں رہتے تھے۔ میتھائس ان کا اسسٹنٹ تھا۔ پپا بہت سی مہمات سر کر چکے تھے اور اس بار بھی وہ صحرائے اعظم میں کسی خزانے کے چکر میں آئے تھے۔ ان کے پاس خزانے کا نقشہ موجود تھا۔ میتھائس ان کا اسسٹنٹ تھا۔ سارا گروہ اسی نے اکٹھا کیا اور یہی پپا سے غلطی ہو گئی۔ انہیں یہ بات جان لینا چاہیے تھی کہ میتھائس غداری بھی کر سکتا ہے۔ تمام لوگ اسی کے ساتھی تھے اور پپا یہ سمجھتے تھے کہ وہ سب ان کے غلام ہیں۔ پپا نے خزانے کے بارے میں خاصی معلومات حاصل کر لی تھی، لیکن میتھائس نہیں چاہتا تھا کہ اس خزانے میں کسی اور کا بھی حصہ ہو۔ اسے تو صرف 10% ملنا تھا اور اس 10% میں اسے پورے گروہ کو بھی کچھ نہ کچھ دینا تھا۔ بھلا وہ یہ کیوں کر پسند کرتا کہ صرف 10% پر گزارا کرے؟ تو یہ کسی خزانے کا معاملہ ہے۔ پروفیسر نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، جناب عالی، آپ یقین کیجئے، ہم لوگوں میں سے کسی کو بھی اس خزانے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ ہم نے تو ضد کر کے پپا کو اس بات پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ ہم تو افریقہ کی زندگی دیکھنا چاہتے تھے۔ ہم بڑے ہولناک مصائب سے گزرے ہیں۔ آپ ہماری مدد کیجئے، صرف کسی ایسی جگہ پہنچا دیجئے ہمیں جہاں سے ہم وطن واپس جا سکیں۔ ہم آپ سے کچھ نہیں مانگیں گے، چاہے ہمیں بھیک مانگنی پڑے۔ ہم کرائے کا بندوبست بھی کر لیں گے۔ بیبی، اس کے لیے ہم تم سے معذرت خواہ ہیں، کیونکہ ہم جس خطے میں آ نکلے ہیں اس کے بارے میں ہمیں خود بھی کچھ معلوم نہیں۔ کیا تم ہمیں اس علاقے کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہو؟ نہیں، ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ ہمیں تو کچھ بھی نہیں معلوم۔ تمہارا ذریعہ سفر کیا تھا؟ پہلے پپا لینڈ روور میں آئے تھے، 3 گاڑیاں تھیں ہمارے ساتھ، لیکن اس کے بعد جب لینڈ روور ناقابل عبور راستوں کے قریب پہنچی تو انہیں چھوڑ دیا گیا۔ پھر ہم نے پیدل ہی سفر جاری رکھا تھا۔ تم کافی سامان کے ساتھ اس غار میں موجود ہو۔ ہاں، یہ سامان میں نے ہمت کر کے اٹھا لیا تھا۔ کینس پر بھی میں نے کافی سامان بار کر دیا تھا۔ کیا کرتے وہ لوگ ہمیں اپنی دانست میں باندھ کر چلے گئے تھے، لیکن ہم لوگوں نے چالاکی سے کام لیا۔ پورا قصہ کیا ہے؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ پپا خزانے کے سراغ تک پہنچ چکے تھے، لیکن میتھائس ان سے غداری کر گیا۔ اس نے پپا سے کہا کہ وہ اس خزانے میں ان کا حصہ نہیں چاہتا، چنانچہ وہ واپس لوٹ جائیں۔ پپا بھی غصہ ور تھے۔ مقابلہ ہوا، لیکن سارے گروہ نے میتھائس کا ساتھ دیا اور میتھائس نے پپا کے پورے بدن میں گولیاں ہی گولیاں اتار دیں۔ اس کے بعد اس نے ہمیں ساتھ لیا اور وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ اس نے ہمارے ہاتھ پشت پر کس کر باندھ دیے تھے، لیکن اس سے غلطی ہو گئی تھی۔ پپا نے نقشے کا تھوڑا سا حصہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھا تھا۔ میتھائس بہت سر مارتا رہا، لیکن وہ خزانے تک نہیں پہنچ سکا اور اس کے بعد اس نے ہم پر تشدد شروع کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ ہم ضرور اس خزانے کے معاملے میں تفصیلات جانتے ہیں، لیکن بھلا ہمیں کیا معلوم تھا؟ میتھائس نے ہمیں بہت دھمکیاں دی۔ وہ پاگل کتے کی طرح ہو گیا تھا، ہر ایک کو کاٹنے کے لیے دوڑتا تھا۔ خزانے کے نزدیک آ کر خزانے کا حاصل نہ ہونا اس کے لیے انتہائی دکھ کی بات تھی، اور اب اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے وقت سے پہلے کیوں پپا کو قتل کر دیا۔ خزانہ حاصل کرنے کے بعد بھی وہ یہ کام کر سکتا تھا۔ وہ ہم پر تشدد کرتا رہا،
اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گروہ کے ساتھ خزانے کی تلاش میں سرگرداں بھی رہتا تھا۔ اس رات، یہ اب سے 6 یا 7 دن پہلے کی بات ہے، وہ ہمیں اسی طرح بندھا ہوا چھوڑ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلا گیا۔ اس نے ایک کیمپ لگا رکھا تھا۔ میں نے اور کینس نے ایک دوسرے کی مدد کی۔ ہم نے ایک دوسرے کے ہاتھ کھول دیے اور اس کے بعد ہم وہاں سے یہ سب سامان اٹھا کر نکل بھاگے۔ ہمیں کسی ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں ہم ان کی نگاہوں سے محفوظ رہیں۔ کافی فاصلہ طے کر کے ہمیں یہ غار نظر آیا اور ہم اس میں داخل ہو گئے۔ جب سے ہم اسی غار میں چھپے ہوئے ہیں۔ کھانے پینے کی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن کھانے کو دل کس کا چاہتا ہے؟ پپا کی موت نے ہمیں نڈال کر دیا ہے، اور پھر ان واقعات نے۔ آخر ہم کیسے اپنے وطن جا سکتے ہیں؟ ہمیں تو راستہ بھی نہیں معلوم، لڑکی نے روتے ہوئے بتایا۔ بڈ کی آنکھوں میں ہمدردی کے آثار ابھر آئے تھے۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر کینس کو تسلی دیتے ہوئے کہا، تم فکر مت کرو خوبصورت لڑکی، میرا نام بڈ ہے اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں تمہاری منزل پر پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ رو لیزی رہی تھی، لیکن بڈ تسلی کینس کو دے رہا تھا۔ یہ اس کی شریر فطرت کا ایک پہلو تھا، بلکہ اس نے بہت زیادہ ہمدردی جتانے کی کوششیں کرتے ہوئے کینس کی کمر میں ہاتھ بھی ڈال دیا تھا۔ اس پر لڑکی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ لیزی برابر روتے ہوئے اپنی کہانی سنا رہی تھی اور بار بار درخواست کر رہی تھی کہ ہم لوگوں کو تکلیف تو ہوگی، لیکن انہیں کسی بھی ایسی جگہ پہنچا دیا جائے جہاں سے وہ اپنی منزل پا سکیں۔ بالآخر پروفیسر جوناتھن نے لیزی سے وعدہ کیا کہ اگر کوئی بستی نظر آئی تو وہ وہاں سے سمت کا تعین کر لیں گے۔ اس کے بعد یقیناً انہیں کسی ایسی جگہ پہنچا دیا جائے گا جہاں سے وہ اپنے وطن واپس جا سکیں۔ لیزی کو کسی قدر اطمینان ہوا اور پھر اس کی ہچکیاں رک گئیں۔ اس وقت تک آپ ہمیں اپنے ساتھ ہی رکھیے جناب، ہم اپنے دشمنوں سے بہت خوف زدہ ہیں، لیزی نے کہا۔ میتھائس کے ساتھ کتنے افراد ہیں؟ پروفیسر نے پوچھا۔ تقریباً 12۔ ہم کل 16 افراد تھے، ایک پپا، 2 ہم، ایک میتھائس، اور 12 افراد وہ جنہیں میتھائس گروہ کی شکل میں اپنے ساتھ لایا تھا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ اپنے سامان کی پیکنگ کر لو اور ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ لیزی نے کینس کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور کینس خاموشی سے اس کے ساتھ غار میں داخل ہو گئی۔ میں گہری نگاہوں سے پروفیسر جوناتھن کا چہرہ دیکھ رہا تھا جس پر عجیب سے تاثرات تھے۔ وہ لڑکیوں کی دکھ بھری داستان سے متاثر نہیں معلوم ہوتے تھے۔ میں نے سوالیہ انداز میں انہیں دیکھا تو انہوں نے شانے ہلا دیے، جیسے اظہار کر رہے ہوں کہ اس سلسلے میں وہ کیا کہہ سکتے ہیں۔ بڈ نے اس سلسلے میں بڑی مسرت کا اظہار کیا تھا۔ اس نے سرگوشی کے انداز میں پروفیسر سے کہا، تو پھر اب کیا پروگرام ہے؟ کیا اب لڑکیوں کو ان کی منزل تک پہنچانا ہے؟ بلکہ میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہوگا۔ ہم اپنے مشن میں انہیں بھی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ پھر جب ہم واپس لوٹیں گے تو یقیناً ان کے لیے کوئی مناسب بندوبست کر دیں گے۔ بھلا ابھی سے اپنا راستہ کاٹ کر ان کے لیے سرگرم عمل ہو جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ پروفیسر مسکراتی نگاہوں سے بڈ کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، ٹھیک ہے، ہم ان کو اپنے ساتھ رکھیں گے، لیکن یہ خیال رہے کہ وہ ہمارے تحفظ میں ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد لڑکیاں اپنے سامان کے بیگ اٹھائے ہوئے غار سے باہر آ گئیں۔ خاصے وزنی بیگ تھے جنہیں سنبھال کر چلنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ پروفیسر نے مسکراتے ہوئے لیزی کو دیکھا اور آہستہ سے بولا، یہ سامان اپنے شانے پر لاد لو۔ ہاں یقیناً، لیزی نے کہا، لیکن وہ اس وزنی بوجھ کو اٹھا نہیں سکی تھی۔ یہی کیفیت کینس کی بھی تھی۔ کیوں اب تمہیں یہ وزن اٹھاتے ہوئے کیوں دقت محسوس ہو رہی ہے؟ وزن بہت زیادہ ہے، میرا خیال ہے ہم اس میں سے کچھ سامان ضائع کر دیں، لیزی نے کمزور لہجے میں کہا۔ حالانکہ تم یہ وزن اٹھا کر اچھا خاصا سفر طے کر چکی ہو۔ اس وقت کی بات دوسری تھی جناب، اس وقت تو ہم خوف زدہ تھے، اور خوف کے عالم میں بھی تم نے بڑی صحیح چیزوں کا انتخاب کر لیا لیزی۔ اچھی بات ہے، میں ذہین لڑکیوں کو پسند کرتا ہوں، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم یہ سامان تھوڑا تھوڑا آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ ویسے ہمارے پاس 4 گھوڑے ہیں، تمہیں ہم ہی لوگوں میں سے کسی کے ساتھ سفر کرنا ہوگا۔ لیزی نے گردن ہلا دی، اس نے آمادگی کا اظہار کر دیا تھا۔ کینس کے لیے بڈ نے فوراً ہی اپنی خدمات پیش کر دی تھی اور صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس کی پیشکش کو قبول بھی کر لیا گیا تھا۔ ظاہر ہے ان لڑکیوں کو کسی نہ کسی کے ساتھ تو سوار ہونا ہی تھا۔ لیزی کو البتہ نہ میں نے قبول کیا نہ میکنو نے، چنانچہ اس کا جوناتھن کے ساتھ سفر کرنا ایک فطری عمل تھا۔ ویسے ان لوگوں کے ساتھ کھانے پینے کا اتنا سامان موجود تھا کہ ہماری وقتی مشکلات دور ہو گئی تھی۔ ہم نے ایک بار پھر سست رفتاری سے سفر کا آغاز کر دیا۔ میں ان دونوں لڑکیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پروفیسر نے ان سے چند چبھتے ہوئے سوالات کر کے اس سلسلے میں مزید کچھ جاننا چاہا۔ ویسے پروفیسر نے اپنے ہی طور پر ان لڑکیوں کے سلسلے میں فیصلہ کر لیا تھا۔
لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اگر پروفیسر اس بات پر آمادگی کا اظہار نہ بھی کرتے تو کیا میں ان دونوں کو اس طرح یہاں چھوڑ سکتا تھا؟ اب دونوں کی اصلیت کیا ہے اس کے بارے میں تو وہ خود ہی جانتی تھی۔ بظاہر جو حالت نظر آ رہی تھی اس سے ان کی کہانی غلط نہیں معلوم ہوتی تھی، اور پھر صحرائے اعظم میں اس قسم کے لاتعداد احمق چکراتے ہی پھرتے تھے، اور ان کے ساتھ تقریباً یہی سب کچھ ہوتا تھا جو ان دونوں لڑکیوں نے سنایا تھا۔ پروفیسر نے اپنا راستہ نہیں چھوڑا تھا، وہ بدستور اسی سمت چل رہا تھا جس کے بارے میں اس نے تعین کیا تھا۔ وہی دیکھے بالے مناظر تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ ہمارے سامنے تھے، کہیں جانوروں کے غول نظر آ جاتے تھے اور کہیں چٹیل میدان، چٹانیں، سوکھی ہوئی گھاس وغیرہ۔ لیکن جب ایک ڈھلان کو عبور کر کے ہم بلندی پر پہنچے تو اس کی دوسری طرف دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ایک حسین و شاداب وادی ہمارے سامنے اچانک ہی آ گئی تھی۔ زمین اگرچہ کھردری اور بے ڈب تھی مگر دور دور تک سبزہ پھیلا ہوا تھا، کہیں کہیں قدرتی تالابوں کی چمک بھی نظر آ رہی تھی جن میں یقیناً پانی موجود تھا۔ چنانچہ ہم لوگوں نے رفتار ذرا تیز کر دی۔ اس خوبصورت وادی کو دیکھ کر دل مچل اٹھا تھا۔ سفر کی ابتدا کیے کئی گھنٹے گزر چکے تھے، اس لیے ہم وادی میں آرام کر سکتے تھے۔ ایک چشمے کے سامنے ہم لوگوں نے ڈیرے ڈال دیے۔ چشمے کے بالکل سامنے زمین میں ایک ابار سا تھا جو ٹیلے کی شکل میں کافی آگے تک چلا گیا تھا، اور اس کے دونوں طرف کا منظر نظر نہیں آ رہا تھا۔ گھوڑوں کو گھاس چرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا اور ہم سب چشمے کے پانی سے لطف اندوز ہونے لگے۔ بڑ تو فوراً ہی کپڑے اتار کر پانی میں داخل ہو گیا تھا اور اس نے کینس کو بھی دعوت دے دی تھی، لیکن کینس نے یہ دعوت قبول نہیں کی تھی۔ میں نے بھی چشمے پر منہ ہاتھ دھویا، نہانے کا اس وقت موقع نہیں تھا۔ پھر میں ٹہلتا ہوا اس ٹیلے کے آخری کنارے تک جا پہنچا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ دوسری طرف کیا ہے، لیکن دوسری طرف میں نے جو کچھ دیکھا اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ 4 عمدہ قسم کی لینڈ روورز کھڑی ہوئی تھی جن کے آس پاس بہت سے لوگ نظر آ رہے تھے۔ میں برق رفتاری سے واپس پلٹا اور پروفیسر جوناتھن کو آواز دی۔ جوناتھن جو حسب عادت اپنے اس نقشے کو ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے جو انہوں نے خود ترتیب دیا تھا، میری آواز پر چونک کر مجھے دیکھنے لگے، پھر میرے اشارے پر اٹھ کر میرے قریب پہنچ گئے۔ میں نے دوسری طرف اشارہ کیا اور پروفیسر جوناتھن کی نگاہیں اس طرف اٹھ گئیں۔ ان کی کیفیت بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی۔ پھر انہوں نے متخیرانہ انداز میں کہا، یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ ہمارے دشمن بھی ہو سکتے ہیں پروفیسر، اور وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں ان لڑکیوں نے کہا تھا، یعنی میتھائس اور اس کے ساتھی۔ مگر لڑکیوں نے تو کہا تھا کہ لینڈ روورز چھوڑ دی گئی تھی، کیوں نہ ان سے بھی شناخت کرا لی جائے۔ پروفیسر کے انداز میں ایک عجیب سی بات تھی جسے میں اس وقت نہیں سمجھ سکا، لیکن بعد میں یہ بات میری سمجھ میں آ گئی۔ کینس اور لیزی کو بلایا گیا اور ان سے لینڈ روورز کے بارے میں پوچھا گیا، لیکن انہوں نے ان سے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ تو پھر یہ لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں تو ان سے رابطہ قائم کریں، ممکن ہے ان کا رخ کسی آبادی کی جانب ہو، لیزی کہنے لگی۔ میں اور پروفیسر سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ پھر ہم نے میکنو اور بڈ سے مشورہ کیا اور میکنو نے فوراً تجویز پیش کر دی کہ کیوں نہ بڈ کے ساتھ وہ ان لوگوں سے جا کر ملے۔ میکنو نے کہا، آپ اور پروفیسر یہاں مستعد رہیں۔ اگر ان لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا اور کوئی خطرناک صورتحال درپیش ہوئی تو پھر آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔